غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو مسئلہ شیئر کرنے والا ہوں وہ اصل میں نوجوانوں کے سوالات ہیں اور بار بار پوچھے جانے والا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک ساتھ ایک بستر پر لیٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور اسی طریقے سے اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کر لیا، پیار کر لیا، اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، آج کی اس ویڈیو میں کچھ باتیں بظاہر حیا کے خلاف ہوں گی، لیکن مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بتاتے ہوئے نہیں شرماتے، اور اگر شرما شرمی کے بہانے یہ مسائل بیان نہ کیے جائیں، بعض مرتبہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے، قضا کر لینے سے بات پوری ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ روزہ ٹوٹتا ہے، قضا بھی ضروری ہے، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا، جب کفارہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، تو اس لیے ایسے مسائل کھل کر بیان کر دینا چاہیے۔ دیکھیے، میاں بیوی ایک ساتھ بستر پر لیٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور روزے کی حالت میں بوس و کنار کا کیا حکم ہے، یہ بیان کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل پیش کرتا ہوں، بعد میں مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے۔ آگے چل کر بات نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کا کنٹرول حاصل تھا۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر میاں بیوی ایک ساتھ لیٹنے کی وجہ سے اور آپس میں بوس و کنار کرنے کی وجہ سے، پیار کرنے کی وجہ سے بات آگے تک نہیں بڑھتی اور انزال تک کی نوبت نہیں آتی اور آپس میں ملاقات کی نوبت نہیں آتی اور کنٹرول کر سکتے ہیں، روزے کا احترام برقرار رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ایک ساتھ سونا بھی صحیح ہے اور بوس و کنار کرنا، پیار کرنا یہ بھی صحیح ہے، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ گاڑی پک اپ پکڑنے کے بعد اب اسٹیشن پر ہی جا کر رکے گی، منزل پر ہی پہنچے گی، تو ایسی صورتحال میں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا ہی ضروری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خواہش ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کیا ہوا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین مثال سے بات سمجھائی، فرمایا کہ عمر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھلا یہ بتاؤ اگر کسی نے منہ میں پانی لیا اور اندر داخل ہونے نہیں دیا، کلی کر دی، اس سے روزے پر کچھ فرق پڑے گا؟ ظاہر سے بات ہے اس سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ صرف بیوی کا بوسہ لینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انزال ہونے کی وجہ سے، آدمی کے ڈسچارج ہو جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اسی طریقے سے بوس و کنار کرتے ہوئے میاں بیوی آپس میں ملاقات کر لیتے ہیں، خدا نہ کرے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ صرف بوس و کنار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الگ الگ موقع کی بات ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں، بیوی کو پیار کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہاں، روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے، یہی سوال فرمایا، کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، روک دیا۔ آگے چل کر اسی حدیث میں صراحت موجود ہے، جس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں، وہ صحابی بوڑھے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بوڑھوں کا جسم کا خون اتنا گرم نہیں رہتا جتنا نوجوان کے جسم کا خون گرم رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا، یہ بوڑھے ہیں، یہ بوس و کنار کرنے کی وجہ سے بات آگے تک نہیں بڑھ سکتی، انزال نہیں ہو سکتا یا آپس میں ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اور دوسرے صحابی جنہوں نے سوال کیا تو وہ نوجوان تھے، نوجوانوں کا خون گرم ہوتا ہے، جذبات پر کنٹرول کرنا، قابو پانا اور بات آگے تک نہ بڑھے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے،
تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نوجوانی کا احساس کرتے ہوئے انہیں منع فرما دیا۔ تو ان تمام چیزوں سے یہی بات سامنے آتی ہے، اگر آپ کو مکمل کنٹرول ہو سکتا ہے، اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں اور روزہ برقرار رہ سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک ساتھ سونا بھی جائز ہے اور میاں بیوی کا آپس میں بوس و کنار بھی جائز ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں کہ بوس و کنار کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے یا گلے لگتے ہوئے دونوں میں سے کسی ایک کا بھی ڈسچارج ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، پھر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ میاں بیوی آپس میں ملاقات نہیں کیے، جماع کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، صرف بوس و کنار کرنے کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو جس کا بھی ڈسچارج ہو جاتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بس ایک روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بوس و کنار کرتے ہوئے بات آگے تک پہنچ جاتی ہے، آپس میں جمع کر بیٹھتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر درمیان میں کسی بھی وجہ سے ایک روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے تو پھر سے شروع سے 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اس کا خیال کریں۔ تو میں نے آج کی اس ویڈیو میں مکمل وضاحت کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کیا، اور 2 مختلف موقعوں پر ایک نوجوان صحابی اور ایک بوڑھے صحابی کا واقعہ بھی نقل کر دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ روزہ اس وقت ہو جاتا ہے اور صرف بوس و کنار کرنے کی وجہ سے ڈسچارج ہو جاتا ہے اور منی خارج ہو جاتی ہے، تو اسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، قضا ضروری، کفارہ نہیں۔ اور اگر بات آگے بڑھ کر میاں بیوی جماع کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپس میں ملاقات کر لیتے ہیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی ضروری اور لگاتار 60 روزے رکھنے بھی ضروری ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری باتیں آپ سے شیئر کر دی، ضروری باتیں تھیں تو میں نے آپ سے شیئر کی۔ آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔